میں ہوں مدیہ مسعود. دنیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. عمران خان میڈیا سے بات کر رہے ہیں. کوئی بھی دستاویزات نہیں ہے. ڈاکیومنٹس میں میاں صاحب کی زبان بول رہا تھا نا, تو آج یہ پتا چلا کہ کچھ بھی نہیں ہے. پتا یہ چلا کہ جناب 26 سال سے وہ جو پیسہ نکلا تھا دبئی سے, جو کہ لاس پہ مل تھی, وہ کہیں سے وہ لاس بھی پورا ہو گیا. $3 ملین وہ کیسے پہنچا ہے 26 سال, کوئی کسی قسم کی ڈاکیومنٹ نہیں ہے, اس کی دستاویزات کوئی کسی قسم کے نہیں ہیں. اور پھر ایک اور چیز سامنے آئی کہ جو بچوں نے اور جو نواز شریف نے بیانات دیے تھے اور جو عدالت میں چیزیں پیش کی جا رہی ہیں, ان میں بہت بڑا تضاد ہے, بہت بڑا ڈفرنس ہے. جو مریم نواز کی پھر سے وہ اس میں ثنا بچا, تو میرے خیال میں انٹرویو کرتے ہوئے اتنے فیمس نہیں ہوئی جتنے وہ ایک انٹرویو پہ مریم نواز پہ جدھر انہوں نے کہا ہماری کوئی پراپرٹی نہ باہر ہے نہ پاکستان ہے, وہ بھی سامنے آیا. پھر حسین نواز کے 2 انٹرویو, انہوں نے کہا ہم نے خریدی تھی یہ پراپرٹیز, اور یہ تب تک تھا جب تک قطری شہزادہ نہیں آیا تھا, یہ تب تک خریدی تھی. چودھری نثار نے کہا کہ انہوں نے خریدی ہیں, مارٹگیج ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ انہوں نے خریدی ہیں 90 کی دہائی میں, اور بھی ان کے وہ صدیق الفاروق, اور انہوں نے سب نے کہا خریدی ہیں. لیکن قطری آتا ہے تو وہ قطری ایک اور ہی کہانی شروع ہو جاتی ہے کہ وہ سیٹلمنٹ تھی 2006 میں میاں شریف کی اور قطری کی, اس کے بھی کوئی کاغذات نہیں ہیں. جو سب سے اہم چیز پوچھی گئی کہ جناب جب یہ حسین نواز نے لی تھی, جب وہ قطری نے حسین نواز کو دیا تھا, انٹرویو میں حسین نواز کہہ رہے ہیں میں نے خریدی تھی. آج جو ان کی اب کہانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ قطری نے ان کو کوئی سیٹلمنٹ میں دی تھی. تو سوال پوچھا گیا سمپل سا کہ جناب وہ جو آپ کے نام پہ ڈیڈ جو ثابت کرتی ہے کہ آپ بینیفیشری اونر ہیں, وہ تو دکھا دیں. وہ ابھی تک 9 مہینے سے کوئی کسی قسم کی ایویڈنس پیش نہیں ہوئی. کس طرح کی ایویڈنس آ رہی ہے؟ جدھر جدھر پاکستان کے اندر مینوفیکچر ہو سکتی ہے وہ تو دستاویزات پہنچ جاتے ہیں, آج نہیں تو کل پہنچ جائیں گے. عدالت کہے گی اچھا یہ تو وہ پھر وہ ڈاکیومنٹ پہنچ جاتا ہے. اور ڈاکیومنٹ ایسا بھی ہم نے دیکھا عدالت میں آیا کہ ایک اگریمنٹ دکھائی گئی کہ سٹیمپ پیپر مارچ 2011 میں خریدا گیا اور اگریمنٹ 1 مہینہ پہلے ہی ہوگی, یعنی سائن ہو گئی. تو اس طرح کے یہ کاغذ تو نکلتے آ رہے ہیں. پرابلم ان کو یہ آ رہا ہے کہ جدھر باہر کے کاغذ ہیں, جدھر انہوں نے وہ موسیک فونسیکا کی جو کمپنی بنائی ہوئی تھی, یہ نیلسن اور نیسکول کے, ان کی جو وہاں کے کاغذات ہیں کیونکہ وہ مینوفیکچر نہیں ہو سکتے وہ نہیں آ رہے. انہوں نے مجھے کہا کہ عمران خان تم نے بھی وہ تمہاری آف شور کمپنی تھی. سمپل چیز تھی, آج الیکشن کمیشن کے پاس پڑا ہوا ہے میں نے کب خریدی, کتنے کی خریدی, 20 سال کے بعد بیچی, کتنے کی بیچی, وہ پیسہ منی ٹریل وہ ساری پڑی ہوئی ہے کہ کیسے پاکستان میں پیسہ آیا. کیونکہ اس میں کوئی جھوٹ بولنے کی چیز نہیں تھی. 1983 سے لے کے 2003 تک سیدھا سیدھا خریدی کب, بیچی کب, منی ٹریل, وہ پیسہ پاکستان کیسے آیا. وہ ابھی تک الیکشن کمیشن کے پاس سب کچھ پڑا ہوا ہے, وہ فیصلہ ہی نہیں کر رہا ہے. 1 مہینے سے پڑا ہوا ہے, فیصلہ نہیں کر رہا ہے. یہ 2006 کی منی ٹریل نہیں دے سکتے کہ خریدا کدھر تھا کاغذات. اور آج پھر ججز صاحبان نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے سے مذاق, کہ ہم ایک جگہ پوچھتے ہیں پھر وہ ایک کنویں میں چلے جاتی ہے, پھر آپ کہتے ہیں جی ابھی کاغذ لے کے آئیں گے. یہ 9 مہینے ہو گئے یہ کاغذ ہی نہیں پروڈیوس کر رہے. اور اس میں جو اور چیز سامنے آئی وہ یہ کہ مریم نواز جو ICIJ کی ویب سائٹ تھی جدھر سے ساری کہانی شروع ہوئی, وہ بینیفیشری اونر ہیں یہ لنڈن کے فلیٹس کی, یہ مے فیئر فلیٹس کی. ایک منٹ سنو, لنڈن کے فلیٹس کی وہ بینیفیشری اونر ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین نواز ہے. اگر حسین نواز ہے تو ڈاکیومنٹ ہے کوئی. ابھی تک
उसने कंफर्म किया, आईसीआईजे की वेबसाइट ने, एफआईए जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसकी रिपोर्ट भी कंफर्म करती है, जर्मन का अखबार भी ये चीज कंफर्म करता है कि मरियम बेनिफिशियरी ओनर है, और कोई अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं बताने के लिए कि हुसैन बेनिफिशियरी ओनर है। अब मरियम को क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि अगर मरियम के पास तो पैसा था नहीं, इसका मतलब नवाज शरीफ का पैसा था, इसलिए उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर नवाज शरीफ का पैसा था तो वो जाहिर है वो फंस जाते हैं। अगले पूछेंगे कि जी आप मरियम के पास पैसा नहीं था, नवाज शरीफ आपका ही पैसा था जिससे वो फ्लैट लिया, यानी वो आपकी बेनामी फ्रंट है। ये है सारी बात। अच्छा, फिर हो क्या रहा है कि जनाब नवाज शरीफ के वकील ने सारा कुछ डाल दिया मरियम शरीफ के ऊपर, उनके वकील ने डाल दिया सारा हुसैन शरीफ के ऊपर। ये अब ये वो सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह चल रहा है, इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहे हैं। वो फिर कहते हैं कि जो हमारी तीनों जनरेशन तैयार हैं अपना एहतसाब करने के लिए, अभी तक एक भी एहतसाब करने के लिए तैयार नहीं है। कभी एनआरओ ले लेते हैं, कभी वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से बच जाते हैं, कोई अभी तक इनका एहतसाब नहीं हुआ। असल में कोई मनी ट्रेल अभी तक ये लेके नहीं आए। इसका मतलब जो असल मनी ट्रेल है वो है इसहाक डार की कन्फेशनल स्टेटमेंट, जिसमें नाम दिए हुए हैं, बैंक अकाउंट्स दिए हुए हैं, चेक नंबर दिए हुए हैं, वो है मनी ट्रेल। उसको कंफर्म करती है इसहाक डार के कन्फेशनल स्टेटमेंट से 2 साल पहले एफआईए की रिपोर्ट है, वो भी कंफर्म कर रही है, वो काजी फैमिली लंदन में। फिर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, वो भी कंफर्म कर रही है। 98 में इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी थी बीबीसी की, वो भी कंफर्म करती है मनी ट्रेल किधर है, कैसे यहाँ से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेके गए, फिक्टिशियस अकाउंट्स बनाए, उधर से कैसा पैसा वापस लेके आए, उनके ऊपर फिर कर्जे ये जो घुमा रहे थे सारा पैसा, वो सारा अगर मनी ट्रेल किसी ने देखनी है वो इसहाक डार का कन्फेशनल स्टेटमेंट है, वो एफआईए की रिपोर्ट है, वो पड़ी हुई है एफआईए के पास। और आखिर में जो चीज सामने आई वो ये कि बात एंड में उन्होंने कहा कि जनाब आपको कोई एतराज तो नहीं होगा कि अगर ये इन्वेस्टिगेट किया जाए सब कुछ, ये एजेंसीज हमारी एफआईए, हमारी नैब, एफबीआर, ये अगर इन्वेस्टिगेट करें। इसका एक मसला है, जब तक नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारी जो एजेंसीज हैं ये इनको बचा रही हैं। एफबीआर इनके लिए कागजात बना रही है, ऊपर वो बैठे हुए हैं, ये कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? अब जो अदालत ने ये बात भी की, इशू ये नहीं है, इशू ये है कि हमारा काम ये नहीं था। आज एक और मैं चीज भूल ना जाऊं, उनके वकील ने कहा जी बादशाह हैं, बादशाहों से बातचीत होती है। ये एक बड़ी बात आई आज कि जनाब ये भी बादशाह की रॉयल फैमिली है, तो रॉयल फैमिली की वो कतर की भी रॉयल फैमिली और भी रॉयल फैमिलीज हैं। अब रॉयल फैमिली ने क्या किया ये जरा सुने। रॉयल फैमिली ने कतर की ये जो कतरी है जो कि करप्शन में पकड़ा हुआ है, जिसको कतर की गवर्नमेंट ने अलहदा किया अपने आप को कतरी लेटर से, वो क्या कहता है, उन्होंने जनाब इनको लेके दिए हैं मेफेयर के फ्लैट, एक हुसैन नवाज के लिए जो कि 92 में वहां गए, या उनके लिए 3 मेफेयर के फ्लैट लेके दिए, सबके लिए। मेफेयर लंदन का सबसे महंगा इलाका है। एक मेफेयर की अपार्टमेंट का महीने का किराया कम से कम 8 से 10 लाख रुपया है। तो ये 8 से 10 लाख महीने का किराया, कतरी ने हुसैन नवाज के लिए 3 फ्लैट लेके दिए। स्टूडेंट के लिए एक काफी नहीं था, 3 फ्लैट लेके दिए। उसके बाद फिर छोटा भाई आ गया, फिर 4 फ्लैट ले लिए। 2 भाइयों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए 4 फ्लैट लिए। और उन्होंने कहा जनाब रॉयल फैमिली है, शरीफ भी रॉयल फैमिली है, वो भी रॉयल फैमिली है, एक दूसरे को तोहफे देते रहते हैं। ये सुने, तोहफे देते रहते हैं। आज इस्राइल के प्राइम मिनिस्टर का, आज उसको पुलिस क्वेश्चन कर रही है, इस्राइल की पुलिस, कि उसने तोहफे लिए हैं प्राइम मिनिस्टर होते हुए। ये प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ 2 दफा जब ये तोहफे मिल रहे थे। तो अदालत ने पूछा कि जनाब आपको तो उन्होंने ये दिया है, आपको तो तोहफे में ये लंदन के फ्लैटों में रहने दिए 2 बेटों को, तो आपने वापस क्या दिया है? आपने उनको रॉयल फैमिली को वापस क्या दिया है? तो उन्होंने कहा बिजनेस पार्टनर थे। ये सुन लें जरा, बिजनेस पार्टनर का मतलब ये कि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स,
یہ جو اب پورٹ قاسم کا کانٹریکٹ ہے 200 ارب کا کانٹریکٹ ہے. تو بزنس پارٹنروں کو کانٹریکٹ دینے کا مطلب یہ کہ میں اپنے آپ کو ہی کانٹریکٹ دے دوں. یعنی سنگل بڈ تھی, کوئی بڈنگ نہیں کروائی اس کی. تو پاکستانی قوم اٹھا رہی ہے, ان کے جو بھی ان کی دوستیاں ہیں, جو بھی ان کی بزنس پارٹنرشپ ہے, یہ قوم اس کا بوجھ برداشت کر رہی ہے. جی یہ تھا کہ اس وقت ایک ہاں سر, ایک منٹ. پاکستان میں جو ہڑتال ہو رہی ہے, احتجاج ہو رہا ہے فارماسیوٹیکلز کی اور کیمسٹ کی, دیکھیں اس کا یہ طریقہ نہیں ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ لا منسٹر نے پنجاب میں یہ کہا کہ وہ جناب احتجاج تھا تو وہ بم پھٹ یا خودکش حملہ ہوا ہے. ایسی شرمناک سٹیٹمنٹ دی ہے. تو اگر وہ کہیں جا کے دکانوں میں پھٹ جاتا تو وہ کہتے جی دکانوں میں شاپنگ کرنے آئے ہوئے تھے اس لیے پھٹ گیا. پہلے تو یہ ایک احمقانہ سٹیٹمنٹ ہے, اس کی میں سخت مذمت کرتا ہوں. اس کے بعد کہ یہ مسئلے حل کرنے والے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو سوائے پینما کے ساری حکومت پھنسی ہوئی ہے پینما میں. ان کے ذہنوں پہ پینما چھایا ہوا ہے شریف خاندان کی کرپشن بچانے کے لیے. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ملک کے اوپر گورنمنٹ کرنے کا, گورننس دینے کا. جی لاسٹ. سلیم اللہ سے کلیم اللہ سے سلیم اللہ ایٹ دا اینڈ وہ میچ جیت گئے, یہ بھی جیت تو نہیں جائے گا. خان صاحب, مفروضوں پہ عدالتی کیسز کے حوالے سے اگرچہ مفروضوں پہ بات نہیں ہوتی, لیکن ایک زبان زد عام و خاص ہے کہ اگر کمیشن بنتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا موقف اور رد عمل کیا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بینکوں کی ٹرانزیکشن ہے, آپ الزام لگا رہے ہیں ایف بی آر پہ, کیا ایف بی آر اتنی اہلیت رکھتا ہے کہ 30-40 سال پرانے دبئی, قطر اور جدہ اور لندن کی بینک ٹرانزیکشن کے کاغذات بنا سکتے ہیں؟ خان صاحب, اس کے ساتھ ہی ایک سوال لے لیں کہ 184(3) کے تحت سپریم کورٹ تو نہیں انویسٹیگیٹ کر سکتی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر پہ اعتماد نہیں ہے, تو کسے انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا؟ یہ معاملہ کس طرح سالو ہوگا؟ دیکھیں جی, سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ پاکستان کے ادارے فیل ہو چکے ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے. سپریم کورٹ نے ان کے وکیل کو کہا کہ یہ کیس آج ہے ہی سپریم کورٹ میں اس لیے کہ یہ جو اداروں کو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے, انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. یہ سپریم کورٹ کے الفاظ ہیں. ہمارا بھی یہ پوائنٹ ہے کہ اگر یہی اداروں کے یا تو سپریم کورٹ کے اور ہوگا یہ انشاءاللہ, مجھے نہیں پتا آگے کیا ہوتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ججز کی نالج ہے اس کیس کے اوپر وہ ہمارے سارے وکیلوں ہم سب سے زیادہ ہے. اور آپ نے جو بھی سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ ان کو کتنی اس کیس کی سمجھ ہے. تو جو وہ فیصلہ کریں گے, ہم نے جب اعتماد کر ہی دیا سپریم کورٹ کو تو ہم انہی کے ساتھ جائیں گے جو سمجھتے ہیں. انہوں نے جو اصل بات کی کہ وہ انہوں نے انصاف پہ پہنچنا ہے, اور انہوں نے کہا یہ ایشو ایمانداری کا ہے, آنیسٹی کا ایشو ہے, ایمانداری کا ایشو ہے. تو ہم ان کے ساتھ چلیں گے, وہ فیصلہ کریں. میرے خیال میں یہ سپریم کورٹ فیصلہ کر سکتا ہے. تھینک یو. وزرا کہتے ہیں خان صاحب, حکومتی وزرا کہتے ہیں مزید بھی خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے دنیا نیوز.